اللہ رب العزت کے انسان پر بڑے فضل ہوتے ہیں، بڑے کرم ہیں، لیکن انسان بعض اوقات کچھ اور چیزوں کو اللہ کا فضل گرداننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ حقیقت میں اللہ کا فضل نہیں ہوتے، وہ عذاب الہی کی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن بندہ ان کو فضل سمجھتا ہے۔ آج کسی بندے سے پوچھا جائے سناؤ کیسے حالات گزرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جی نہیں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، 2 بچوں کی شادی کی ہے، 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے، دولت بڑی ہے، مکان بھی عالی شان ہے، گاڑی بھی اچھی ہے، باقی جی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آئے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی بندہ مسجد میں نہ آئے، اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے، اگر کوئی بندہ اپنے رب کو یاد نہ کرے، اللہ پھر بھی دولت کی کثرت اسے دے، دولت کی فراوانی اس کے پاس ہو، کیا یہ بھی اللہ کا فضل ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے ہماری کی نصیحت بھلا دی، یعنی انہوں نے جب ہمارے بتلائے طریقے پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، آیت بڑی قابل غور ہے، آپ تھوڑا غور فرمائیے گا اس آیت پہ۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے ہماری کی نصیحت کو بھلا دیا، ہمارے بتلائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اگر مسجد میں آئے بغیر نعمتوں کے دروازے کھلے مت اسے اللہ کا فضل سمجھنا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے بغیر دولت کی فراوانی تجھے ملے تو اسے اللہ کا فضل نہ سمجھنا۔ اگر رب کی بارگاہ میں جھکے بغیر تجھے کثرت دولت کی ملے اسے اللہ کا فضل نہ سمجھنا۔ وہ اللہ کی دولت نہیں، وہ اللہ کا فضل نہیں ہے، وہ تو اللہ کا غضب ہے کہ انسان نہ رب کے گھر میں آتا، نہ اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکاتا، نہ عبادات کی لذت لیتا، اس کے باوجود دولت کی فراوانی اس کے پاس ہو، گاڑی اچھی، بنگلہ اچھا، اولاد بھی، کوئی دنیا کی پریشانی اسے نہیں ہے، تو میرا رب کہتا ہے نہ اللہ جب تمہیں اپنے رستے سے دور کرتا ہے تو تمہیں زیادہ دولت عطا کر دیتا ہے۔ تو دولت کی مستی میں مست رہے، تو دنیا داری کی مستی میں مست رہے، تو میری بارگاہ میں پلٹ کے آئے نا۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رأیت اللہ عز وجل یؤتی العبد من الدنیا، اگر تم دیکھو اللہ کسی بندے کو دنیا دے رہا ہے، آپ لفظ سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ارشاد فرمایا اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی بندے کو دنیا دے رہا ہے، فرمایا حالانکہ وہ بندہ یؤتی العبد من الدنیا، اللہ جسے دنیا دے رہا ہے، علی معاصیہ، وہ تو مسلسل گناہ کرتا ہے، ان کے گناہوں کے باوجود اللہ اسے دنیا دے رہا ہے، فرمایا مغرور کبھی نہ ہونا کہ یہ تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، دولت بھی بڑی ہے، مسجد میں کبھی نہیں آیا، پھر بھی دولت بڑی ہے، یہ تو بڑا اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا نہیں، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاج، فرمایا یہ تو استدراج ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اس لیے اللہ کے گھر میں آنے کے بعد کسی کو دولت ملے تو سمجھے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے کہ میں تیرے گھر میں بھی جھکتا ہوں، پیشانی بھی جھکاتا ہوں، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، حرام سے بھی بچتا ہوں، اور مالک تو نے مجھے دولت کی فراوانی دی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آج ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں، لیکن خود کامیاب خود کو کہنا اور ہے، اور دین جب کسی کو کامیاب کہے تو یہ کہنا اور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ لوگوں کو کامیاب کہا، وہ کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قد افلح، کامیاب ہوا وہ شخص جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 من اسلم، جو مسلمان ہے، سب سے پہلے فرمایا کامیاب ہے وہ بندہ، نمبر 1 جو بندہ مسلمان ہوا۔ نمبر 2 وروزی کا کفافہ، فرمایا جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا، زیادہ کے چکر میں نہ رہے۔ فرمایا ہمارے بزرگ اکثر دعا مانگتے تھے نا، یا اللہ لوڑ کی تھوڑ نہ دے، مطلب یہ یا اللہ جنی لوڑ ہے انی دیندا جا، یہ زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی اعلیٰ دعا ہے۔ انسان کو جتنی ضرورت ہو اتنا مل جائے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، وگرنہ جب
ضرورت سے زیادہ مل جائے تو لوگوں کے ماتھے کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کو تو اپنی اوقاتیں بھول جاتی ہیں۔ اور پھر مت یہ سمجھنا، میں نے اکثر دیکھا ہے غریب بندہ جب مالدار کے پاس دولت دیکھتا ہے تو اس کی بھی رال ٹپکتی ہے، وہ بھی کہتا کاش اس پراڈو میں میں ہوتا، اس بنگلے میں میں ہوتا، یہ دولت میرے پاس ہوتی۔ صاحب وہ جس کے پاس دولت ہے تجھے دور سے نظر آتا ہے وہ بڑا سکون میں ہے، سکون میں نہیں ہے، بیچارہ کچہری کا چکر روزانہ ہی لگا کے آتا ہے۔ تجھے کیا پتا ہو، تو روزانہ رات کھا کے سوتا ہے، اللہ کا شکر کر۔ وہ بندہ جس کے اتنے پلاٹ ہیں بیچارہ روزانہ دشمنی کا خطرہ بھی اسے ہی رہتا ہے، اللہ کا فضل کر، تو روزانہ کھا کے سوتا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں لطف اندوز ہوتا ہے، تجھے رب کے علاوہ کسی کا خوف کوئی نہیں، تو یہ اللہ کا کرم تھوڑا ہے۔ نمبر 2 فرمایا کامیاب ہے وہ بندہ جس کو بقدر ضرورت رزق دیا جائے۔ اور نمبر 3 وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، فرمایا اللہ نے جو اسے دیا ہے وہ اسی پہ قناعت کر لے، وہ اسی پہ راضی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے پلے کیا ہے، ہم کتنے عمل کرتے ہیں، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کتنی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، تو فرمایا جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ سے تجارت ہے، اللہ سے تجارتیں کرنی چاہیے۔ ایک دکاندار تھا، لوگ اس کے پاس کھوٹے سکے لے کے آتے، کھوٹوں سکوں کا تو کچھ نہیں آتا لیکن وہ پھر بھی جتنے کی چیز بنتی وہ دے دیتا، وہ کھوٹے سکے پاس جمع کرتا رہا۔ جب اس نے سمجھا کہ اب میری سانسیں کم رہ گئی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اس نے کہا مولا میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، مولا تو میرے کھوٹے عمل قبول فرما دے۔ یا اللہ میں تجھ سے تجارت کرتا ہوں، میں نے کبھی تیرے بندے کو رد نہیں کیا، جو بنتا میں دیتا، تو یا اللہ میں کھوٹے سکے قبول کرتا ہوں، میرے پلے ہے کچھ نہیں تو کھوٹے عمل قبول کر لے۔ تو انسان کو اپنے رب سے تجارت یوں بھی کرنی چاہیے، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے کامیاب ہونے کی نشانی گاڑی ہونا نہیں، کامیاب ہونے کی نشانی کو اچھا لباس کا پہننا نہیں، کامیاب ہونے کی نشانی کو زیادہ بڑے بنگلے میں رہنا نہیں، کامیاب ہونے کی نشانی نبی علیہ السلام نے کیا بیان کی، مسلمان ہو اللہ اسے بقدر ضرورت رزق عطا کرے اور وہ اللہ پہ اللہ کے دیے اس رزق پہ راضی ہو جائے، قناعت اختیار کر لے۔ ارشاد فرمایا وہ بندہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ اسی کامیابی والی نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔